علیکم درس نمبر 98 کے اندر ہم پڑھیں گے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق دیکھیے عربی میں ایک الگ کانسیپٹ ہے دوسری زبانوں سے ہٹ کر، جو کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل میں استعمال ہوتا ہے، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے فعل کی، اور تعداد بتانے کے لیے۔ فار ایگزامپل ہم اسی جملے کو لے لیتے ہیں، میں کہوں انا اشکرو کا، اس کا مطلب ہوگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میں ساتھ میں اس کا مصدر لگا دوں شکرہ یشکرو شکرن، شکرن، تو شکرن سے یہ ہمیشہ منصوب حالت میں آتا ہے کیونکہ مفعول ہے، شکرن اور بغیر الف لام کے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ میں آپ کا شکر کرتا ہوں، جو کہ واقعتاً شکر ہے اور شکر ادا کرنے کا مفہوم ہے اس میں۔ تو اس سے یہ خوبصورتی جملے میں پیدا ہوتی ہے جو کبھی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں آ سکتی، ابھی بھی میں آپ کو بیان نہیں کر پا رہا کیونکہ یہ عربی کا ہی خاصہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھار اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کثیرن، اور شارٹ میں ہم بولتے ہیں شکرن کثیرن، تو اس کے پیچھے جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں بہت زیادہ، اور جیسا کہ کرنے کا اس کا مفہوم ہے شکر، ویسے شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ ضربتہ، میں نے اس کو مارا، ضربن، زبردست مار، ایک تو مارنا یہ بھی ہوتا ہے نا لکڑی سے مار دیا یا ایسی چھڑی مار دی یا انگلی مار دی، ضربن یعنی کہ صحیح سے چانٹے مارے، اور ضربن شدیدن یعنی کہ کوٹ دیا اس کو بری طرح، یہ مفہوم ہوگا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے تکلیماً، جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے، ورنہ کوئی بندہ کہہ سکتا تھا فون پہ رابطہ کر لیا، یا وہ ایکس ریز کے ذریعے رابطہ کر لیا، یا الٹرا سونک یا میگنیٹک ریز کے ذریعے رابطہ کر لیا، وہی کر دی۔ بھائی وہی بھی تو رابطے کا ایک مفہوم ہے اور کلام کرنے کا، یا کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابہام دور کر دیا تکلیماً کہہ کے۔ اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً، اور آپ لوگ بھی مسلمان سلامتی بھیجیے، درود بھیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے، تسلیماً۔ اب یہ دیکھیے جو اتنا لمبا جملہ ہے نا، جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، یہ کبھی بھی ٹرانسلیشن یہ وہ بات نہیں آ سکتی۔ جب کبھی مفعول مطلق تاکید کے لیے لانا ہو تو پھر تاکید کی صورت میں اس کا مترادف بھی ہم بول سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بولوں کہ جلستو جلستن، ٹیکنیکلی تو یہ جملہ ہوگا کہ میں بیٹھا جلسے کی فارم میں، یعنی کہ جیسا کہ بیٹھا جاتا ہے، اور لیکن اب میں یہاں جلستن کے بجائے بول دوں گا قعودن، قاعدہ بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو یہ جلسے کا مترادف ہے قاعدہ۔ اسی طرح قام الخطیب، قام الخطیب یعنی کہ خطیب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وقوفاً، قائماً نہیں، وقوفاً یعنی کہ وقفے کی حالت میں۔ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو تم سب، کثیراً بہت زیادہ۔ اب اس کے اندر ذکراً چھپا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو جیسا ذکر کرنے کا حق ہے، اور کس حالت میں؟ بہت زیادہ۔ فجلدوہم، اور ان کو جلات مارو، یعنی وہ جو کوڑے ہوتے ہیں ان کو مارو کوڑے، 80 جلدتاً، 80 کوڑے، یعنی کوڑے ہی ہوں، تو وہ نمبر بھی آ گیا 80 منصوب فارم میں 80 کے بجائے، اور جلدتاً یعنی کہ کوڑے۔ اسی طرح بہت سے مقامات پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے شکرن کی مثال میں بتایا کہ محذوف ہوتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں شکرن لک، یا صرف شکرن، یا شکرن کثیرن یعنی کہ تمہارا شکریہ۔ اب اس کے پیچھے اشکرو چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم سبحان اللہ ہر ٹائم پڑھتے ہیں، آج اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، سبحان اللہ ہی، اس کے پیچھے نسبح سبحان اللہ ہی چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، سبح یسبح، یہ تفعیل باب میں سے، یعنی کہ پاکی بیان کرنا یا تسبیح کرنا، ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ کی پاکی کی، سبحان اللہ ہی، اللہ کی پاکی کی۔ وبالوالدین احساناً، یعنی کہ اور والدین کے ساتھ احسان، تو اب اس کے پیچھے وہ احسنوا کا فعل چھپا ہوا ہے،
کہ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، اور احسان کیسا؟ جو حقیقت میں احسان کرنے کا مفہوم ہے۔ میرے خیال سے we're gonna end our topic here. شارکونا ولا تنسى الإعجاب. subscribe.